عقیدہ مضبوط، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ ہوگا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں فرقوں کی باتیں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا بھیا فرقے کی بات ہم نہیں کرتے ہیں، آپ نے نیا فرقہ بنایا اس لیے آپ کی جو غلاظتیں ہیں، گندگیاں ہیں، وہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ہمارا تو وہی فرقہ ہے جو حضور کا تھا۔ تم کٹے ہو، تم الگ ہوئے ہو، تم بٹے ہو، تو تمہاری بات ہم اپنے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو بتاتے ہیں۔ میرے نبی نے جو فرما دیا وہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ 73 میں حضور نے فرمایا کہ 73 میں تقسیم ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، سوائے ایک کے۔ اب وہ صحابہ کرام ہیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا اس کی پہچان کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ سبحان اللہ۔ حضور نے یہ نہیں کہا ما انا علیہ و حدیثی، حضور نے یہ نہیں کہا جو میرے اور میرے حدیثوں پہ چلے گا، نہیں، بلکہ حضور نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگا، اس کی پہچان کیا ہے؟ جو حضور کے اور حضور کے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا، حضور کا بھی طریقہ اپنائے گا اور حضور کے مقدس پیارے صحابہ کے طریقے کو بھی اپنائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ دوسری حدیث میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتبعوا السواد الاعظم فإنه من سز فی النار۔ تم بڑی جماعت کی پیروی کرو، بڑی جماعت کی پیروی کرنا، بے شک بڑی جماعت سے جو الگ ہوا وہ اکیلا جہنم میں گیا۔ ایک حدیث میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ید اللہ علی الجماعت، بے شک اللہ کا دست قدرت جماعت کے اوپر ہے، جماعت کے ساتھ ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں یوں ارشاد فرمایا تم پر لازم ہے میری سنت، میرے صحابہ کی سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے کرام کی سنت۔ اب ان تمام حدیثوں کا نچوڑ لے لیجئے، تمام حدیثوں کا نچوڑ لیجئے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے نبی نے جنتی فرقے کی پہچان بتائی کہ جو حضور کے طریقے پہ ہوگا اور صحابہ کے، دوسری پہچان یہ بتائی کہ جو بڑی جماعت ہوگی، تیسری پہچان یہ بتائی کہ جماعت کے ساتھ، چوتھی پہچان حضور نے یہ بتائی کہ میرے اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کا طریقہ۔ اب اس تمام کا نچوڑ لیجئے، صحابہ کرام کے ساتھ حضور کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ حضور کے ساتھ، جماعت کے ساتھ حضور کے ساتھ۔ حضور کے طریقے کو سنت کہتے ہیں، حضور کے طریقے کو حدیث نہیں کہتے ہیں، بلکہ حضور کے قول، فعل اور عمل کو حدیث کہتے ہیں، لیکن حضور کے طریقے کو سنت کہتے ہیں، اور صحابہ کرام کے اجتماع کو جماعت کہتے ہیں۔ دونوں کو آپس میں ملا دو تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا؟ معلوم یہ ہوا، پتہ یہ ہوا کہ ہم جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، اہل سنت والجماعت، اس کی نجات کے تعلق سے میرے اور آپ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا، اور یہ وہی طریقہ ہے، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، اور چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آدمی اہل سنت تو ہو سکتا ہے لیکن اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ آپ بولیں گے کیسے؟ سنت کا مطلب کیا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ
یہ وہ شخصیت ہیں جو ہندوستان میں حدیث لے کے آئے اور ان کو اہل حدیث لوگ بھی مانتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنت کی تعریف میں کہ سنت اس چیز کو کہتے ہیں جس کی پیروی کا حکم حضور نے دیا ہے، جس کی تعبیر شریعت سے کی جاتی ہے، چاہے وہ واجب ہو، چاہے فرض ہو، چاہے جائز ہو، یعنی جس کی پیروی کا حکم، جس کو کرنے کا حکم حضور نے دیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ اب ایک چیز اور آگے بڑھیے، حدیث کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، قول مانے بات، فعل کو اور عمل کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو کہا وہ بھی حدیث، اللہ کے رسول نے جو کیا وہ بھی حدیث، اللہ کے رسول کے سامنے کچھ ہوا آپ خاموش رہے تو وہ بھی حدیث۔ اب میں جو کہہ رہا ہوں کہ آدمی اہل سنت تو ہو سکتا ہے، اہل حدیث نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو کہلاتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تھوڑا آگے بڑھیے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ جس پہ چلنے کا حضور نے حکم دیا۔ حدیث حضور نے جو کہا وہ حدیث۔ تو جب اسلام کی شروعات تھی، ابتدائی اسلام میں شراب پینا جائز تھا۔ ابتدائی اسلام میں جب اسلام کی شروعات ہوئی تو شراب پینا جائز تھا، حدیث ہے۔ پھر بعد میں شراب پینا منع ہو گیا۔ اب بتاؤ اگر کوئی اہل حدیث ہے وہ شراب پیے گا کہ نہیں پیے گا؟ شراب پیے گا؟ اب کوئی اہل حدیث ہے تو وہ شراب پیے گا کہ نہیں پیے گا؟ اگر شراب پیے گا حدیث، نہیں پیے گا تب بھی حدیث۔ دونوں حدیث پہ کیسے عمل کرو گے؟ بتاؤ، دونوں حدیث ہیں۔ ابتدائی اسلام میں نماز میں باتیں کرنا جائز تھا، شروعات میں یہ حدیث میں ہے، نماز میں باتیں کر سکتے ہو۔ بعد میں نماز میں باتیں کرنا منع ہو گیا۔ اگر نماز میں بات کرو گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ نماز میں بات کرو، ایک حدیث میں یہ ہے کہ نماز میں باتیں مت کرو۔ کون سے حدیث پہ عمل کرو گے؟ اگر اپنے آپ کو کہتا ہے ہم اہل حدیث ہیں تو ساری حدیثوں پہ عمل کرنا ہے نا، کیسے کرو گے؟ نماز میں بات کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اگر تم نے نماز میں بات کی تو نماز تو فاسد ہو جائے گی، نہیں کی تو تم نے اس حدیث پہ عمل نہیں کیا۔ اب حضور علیہ السلام نے جو کیا وہ بھی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے 11 نکاح کیے، حضور کا خاصہ تھا، حضور نے 11 نکاح کیے، تم کتنے کرو گے؟ تمہیں تو 4 ہی کی اجازت ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے تہجد کی نماز فرض، حضور کا خاصہ تہجد کی نماز فرض، تمہارے لیے نہیں، صرف سنت۔ کیا کرو گے تم؟ کیسے عمل کرو گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بولے تو چاند دو ٹکڑا ہو جائے، تم درخت کو ہلا پاؤ گے؟ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے جو کہا وہ بھی حدیث، جو کیا وہ بھی حدیث۔ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے ساری حدیثوں پہ وہ عمل نہیں کر سکتا۔ تھوڑی سی اور آپ کو آگے لے کے چلوں، نماز میں جب آپ نماز کی شروعات کرو گے، ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ آپ جو ہے کاندھے تک ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتے تھے، حدیث۔ ایک میں آیا ہے کانوں تک اٹھا کے اللہ اکبر کہتے تھے، یہ بھی حدیث۔ کون سے پہ عمل کرو گے؟ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھو، ایک میں آیا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، کون سے پہ عمل کرو گے؟ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ تکبیر اولیٰ کے بعد رفع یدین نہ کرو، یہ بھی آیا ہے کہ تکبیر اولیٰ کے بعد رفع یدین کرو، کون سی حدیث پہ عمل کرو گے؟ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ سجدہ کرنے کے بعد، دونوں سجدہ کرتے ہیں نا، سجدہ کرنے کے بعد پھر رفع یدین کرو، کیا کرو گے؟ کون سی حدیث پہ عمل کرو گے؟ پتہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ہمارے لیے حدیثوں پہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ حضور نے ہمیں حدیثوں پہ عمل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اور ساری کائنات کے اندر کوئی بھی اگر اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے تو وہ کما حق وہ حدیث پہ عمل نہیں کر سکتا ہے، حقیقت میں حضور کی سنت پہ عمل کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا اسلم ربانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
درشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن صلو علیہ وسلم وسلم علیک یا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور سنیے، میں صرف یوں ہی نہیں کہتا ہوں، حضور نے ہمیں حدیث پہ عمل کرنے کا حکم نہیں دیا، نہیں، بلکہ حضور نے ہمیں سنت پہ عمل کرنے کا حکم دیا۔ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت۔ دوسری جگہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یوں ارشاد فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے منہ موڑے اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ ایک حدیث شریف میں یوں آیا جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میرا امتی نہیں۔ ایک حدیث شریف میں یوں آیا کہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے کسی ایسے مردہ سنت کو زندہ کیا جو سنت بالکل مردہ ہو چکی تھی، یعنی لوگ اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے، کسی نے اگر زندہ کر دیا تو حضور فرماتے ہیں جب تک وہ سنت جاری رہے گی، جس نے اس سنت کو زندہ کیا تھا اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ملے گی۔ حدیث کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا یبلغ الشاہد عن الغائب، حدیث کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری حدیث جسے پہنچے وہ اسے یاد کرے پھر وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پہ عمل کرے۔ حضور نے ہمیں حدیث پہ عمل کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ سنت پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساری دنیا کے مسلمان جو سنت پہ عمل کرتے ہیں اسے اہل سنت کہا جاتا ہے، اور عام زبان میں اسے سنی کہا جاتا ہے، اور حق کے پہچان کے طور پر اہل سنت والجماعت کو مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کہا جاتا ہے۔ ایک چیز سنیے، ایک چیز اور سنیے، بہت ساری احادیث میں اہل حدیث کا لفظ آیا ہے کہ یہ حق پہ ہیں، یہ درست ہے، تو اس سے مراد آج کے زمانے کے اہل حدیث نہیں، یہ تو غلط فہمی ہے۔ اس سے مراد آج کے یہ ٹانگیں پھیلا کے نمازیں پڑھنے والے نہیں، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے والے نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد تو وہ لوگ ہیں جن کی زندگی، جن کا صبح و شام حضور کی احادیث حفظ کرنے، حضور کی احادیث یاد کرنے اور حضور کی احادیث کی نشر و اشاعت میں، یعنی محدثین کی جماعت تھی۔ اس سے مراد وہ اہل حدیث جو حضور کی حدیثیں یاد کرتے تھے اور دوسروں تک پہنچایا کرتے تھے، یعنی محدثین کی جماعت ہے، ان سے مراد وہ ہے نہ کہ آج کے یہ لوگ ہیں یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے بالکل ہاتھ کی لکیروں کی طرح ساری دنیا کے اندر اگر حق پر کوئی جماعت ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا اتبعوا الصراط الأعظم فإنه من سسا في النار، بڑی جماعت کی پیروی کرو، بڑی جماعت سے جو الگ ہوا وہ اکیلا جہنم میں گیا۔ اب بڑی جماعت کیا ہے؟ بڑی جماعت پہ آپ غور کیجئے، ساری دنیا کا جائزہ لیجئے، ساری دنیا میں آپ کو قادیانی کتنے مل جائیں گے معاذ اللہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کتنے قادیانی مل جائیں گے؟ ساری دنیا کا آپ جائزہ لیجئے، آپ کو کتنے شیعہ ملیں گے؟ ساری دنیا کا آپ جائزہ لیجئے، آپ کو کتنے خارجی اور رافضی ملیں گے؟ کتنے آپ کو غیر مقلد اور وہابی دیوبندی ملیں گے؟ نہیں، ساری دنیا کا اگر آپ جائزہ لوگے، آپ کسی سے بھی پوچھو گے وہ کہے گا کہ میں حنفی ہوں، میں مالکی ہوں، میں شافعی ہوں، میں حنبلی ہوں، یہاں تک کہ سعودی عرب کا سرکاری مذہب، جب آپ گوگل کے اندر اس کو سرچ ماریں گے، ویکیپیڈیا کھولیں گے تو اس کا بھی سرکاری مذہب حنبلی مذہب آپ کو ملے گا۔ اور یہ کون تھے؟ امام اعظم سنی، امام احمد بن حنبل سنی، امام مالک سنی، امام شافعی سنی، اور ساری دنیا میں آپ کو کثیر تعداد میں بڑی جماعت کس کی ملے گی؟ انہی کے متبعین کی ملے گی، انہی کے ماننے والوں کی ملے
ملے گی. کیا مطلب یہ ہے, پتہ یہ چلتا ہے, ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ قیامت تک حق کے ساتھ اہل سنت والجماعت یہ سنیوں کی جماعت کا نام ہے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے ہیں, جنت رسول اللہ کی, عرش حق ہے.